اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین محترم سامعین کرام، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقائے نامدار سرور کون و مکہ سارے عالمین کے مختار مدینے کے تاجدار مکے کے سردار سید الابرار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ باواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہے کہ آج کا یہ ہمارا پروگرام ماہانہ عملی تربیتی و اصلاحی اجتماع جو ہر مہینے کے آخری ہفتے کو مقرر ہوتا ہے، جن کی سرپرستی سید شاہ اشرف الحسینی صاحب تیغ برہانہ دامت برکاتہم العالیہ اس مقدس محفل کی سرپرستی فرماتے ہیں، اور ساتھ ہی الحمدللہ آج کی اس مقدس محفل میں ہمارے الحاظ سید شاہ عماد اللہ قادری صاحب مدد اللہ العالی بھی تشریف آوری ہے، اور ساتھ ہی بہت سارے لوگ جو مختلف مساجد سے تعلق رکھتے ہیں الحمدللہ یہاں پر تشریف فرما ہے۔ وقت کی قلت ہے اور آج کا جو موضوع مقرر کیا گیا شب برات کا پیغام، یوں تو شب برات جو اس مہینے کی مقدس رات تھی جو حال ہی میں گزری ہے، اتوار کے روز جو شب برات گزشتہ گزری ہے، رات تو گزر گئی ہے لیکن اس رات کے پیغامات ہم کو دے کر گئی ہے۔ اس رات کا کچھ میسج ہوتا ہے، اس کا کچھ پیغام ہوتا ہے، اس رات سے ہم کو اس کی فضیلت، اس کی عظمت تو آپ نے اس مقدس رات میں علماء کرام سے اس رات کی فضیلت، اس رات کی عبادت کو آپ نے سماعت کیا ہوگا، لیکن اس رات کی خصوصیت اور اس رات کا جو اہم پیغام ہے وہ پیغام بھی ہم کو سمجھنا چاہیے، اور اس پیغام سے ہم اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کریں۔ شب برات کا پیغام کیا ہے؟ تو حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب برات جس میں اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب کی جو کثرت سے بکریاں ہوا کرتی، ان بکریوں کے جسموں پر کثرت سے بال ہوا کرتے، آقا نے فرمایا اس قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہے اللہ تعالیٰ اتنے گنہگاروں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے، اس سے بڑھ کر گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود پیارے آقا نے فرمایا کہ اس مقدس رات میں چند ایسے بدنصیب لوگ ہیں، چند ایسے بدنصیب اور بدبخت لوگ ہیں کہ اس مقدس رات میں بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی، اس مقدس رات میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ کون ہے؟ تو تقریباً 14 افراد کا پیارے آقا نے ذکر فرمایا، 14 لوگوں کا، جن میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقوق الوالدین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، ان کے دل کو توڑتا ہے، اللہ تعالیٰ شب برات جیسی مقدس رات میں بھی اس کی بخشش اور مغفرت نہیں فرماتا۔ تو اس مقدس رات کا ایک اہم پیغام امت کے اور ملت کے ان اولاد کی طرف ہے جن سے ان کے والدین روٹھے ہوئے ہیں، جو اپنے والدین کے دلوں کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، جو اپنی والدین کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بڑی ہی قابل غور بات ہے کہ آقا نے فرمایا کہ شب برات میں بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور ایک حدیث پاک میں حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکاشفت القلوب میں بڑی
اہم حدیث پاک کو بیان فرمائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جنت کی جو خوشبو ہے، جنت کے اندر جو مہک ہے، آقا نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے سنی جاتی ہے۔ 1000 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو کو سونگھا جا سکتا ہے۔ اتنی پیاری خوشبو جنت کی ہے کہ بندہ اس جنت سے 1000 سال کی مسافت پر دور ہو تب بھی اس کو جنت کی خوشبو آتی ہے۔ لیکن پیارے آقا فرماتے ہیں، یاد رکھ لے، جو شخص والدین کا نافرمان ہوتا ہے، جو شخص ماں باپ کے دل کو توڑتا ہے، جو شخص اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کا برتاؤ کرتا ہے، جس سے اس کے والدین ناراض ہے، ایسا بدبخت اولاد اور ایسی بدبخت لڑکے اور لڑکیاں جن سے ماں باپ ناراض ہے، یہ لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکیں گے، جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ جنت سے ان کو اتنا دور کر دیا جائے گا، اتنا دور کر دیا جائے گا، جنت سے اتنی دور کے فاصلے پر رکھ دیا جائے گا کہ جو جنت جس کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے، لیکن والدین کے نافرمان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس مقدس رات میں پیارے آقا نے فرمایا کہ جو والدین کا نافرمان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ شب برات میں بھی بخشش نہیں فرمائے گا۔ اور کتنی بھیانک بات ہے، صحیح مسلم شریف کے حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ۔ حضور نے ایک ہی جملے کو 3 مرتبہ مکرر طور پر دہرایا۔ آقا نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ کیا مطلب؟ علماء نے بیان کیا کہ اس کی عزت مٹی میں مل جائے، وہ ذلیل ہو جائے، وہ رسوا ہو جائے، اس کی ناک کٹ جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ پیارے آقا نے اس جملے کو 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے، زبان رحمت سے ان کلمات کو سنے تو صحابہ کرام بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، اور اضطرابی کیفیت میں حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، من یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کس بدبخت کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں؟ کون سا بدبخت ہے جس کی ناک خاک آلود ہو جائے؟ ایک نہیں بلکہ آپ 3 مرتبہ اس جملے کو دہرا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا نے فرمایا، من ادرک والدیہ عند الکبر او احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، جس کی ناک خاک آلود ہو جائے، میں 3 مرتبہ فرمایا ہوں، وہ بدبخت شخص ہے جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، اپنے ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا۔ جس وقت والدین اپنی اولاد کی ضرورت اور ان کی مدد کے محتاج رہتے ہیں، اس حالت میں اولاد نے پایا، پھر بھی والدین کی خدمت کر کر، ان کی خدمت کر کر، ان کو خوش کر کر جنت کا مستحق نہیں ہو سکا، جنت میں داخل نہیں ہو سکا، تو آقا فرماتے ہیں ایسا بدبخت جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کا آسان ذریعہ دیا تھا، جس ماں کے نیچے، جس ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھا تھا، جس باپ کو جنت کے درمیانی دروازہ کہا تھا، جنت کو اتنا پاس رہ کر، جنت کے اتنے قریب میں رہ کر، جنت کو اتنے قریب میں پا کر بھی پھر بھی وہ جنت کا مستحق نہ پا سکا، جنت کو حاصل نہ کر سکا۔ آقا فرماتے ہیں ایسے بدبخت کی ناک خاک آلود ہو جائے، خاک آلود ہو جائے، خاک آلود ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے، جو والدین کے دلوں کو توڑتا ہے، ان کو اذیتیں دیتا ہے، ان کے ساتھ نافرمانی کا برتاؤ کرتا ہے، جن کے والدین ناراض ہوتے ہیں، آقا نے واضح طور پر فرما دیا کہ اللہ نے جنت کو لڑکے کے لیے، اولاد کے لیے اتنا آسان کر دیا، اتنا آسان کر دیا،
ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی۔ باپ کو فرمایا گیا کہ تمہارا باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ بیچ کا کیوں کہا؟ تو علماء کہتے ہیں بیچ کا اس لیے کہا کہ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا جو دروازہ ہوتا ہے بڑا اہم دروازہ ہوا کرتا ہے۔ کونے کونوں کے دروازوں کی اہمیت نہیں ہوتی، جو بیچ کا دروازہ ہوتا ہے وہ اہمیت والا دروازہ ہوتا ہے۔ جس نے ایسے باپ کو پا کر، ماں کو پا کر پھر بھی جنت کا مستحق نہ ہو سکا، جنت میں اپنا داخلہ نہ کروا سکا، جنت کو اپنے لیے لازم نہ کر سکا، ایسا شخص یقیناً بڑا بدبخت ہے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ پیارے آقا نے 3 مرتبہ فرمائے ہیں۔ تو شب برات سے ہم کو ایک پیغام مل رہا ہے کہ اگر آج ہم اپنے والدین کے دلوں کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں، کہیں ہمارے والدین ہم سے ناراض ہو چکے ہیں، ان کا دل ٹوٹ چکا ہے، ہمارے تعلق سے وہ بدظن ہو چکے ہیں، ہمارے والدین اگر ہم سے کسی طرح کی بھی نفرت دل میں ان کے پیدا ہو رہی ہے تو اولاد کے لیے جہنم میں جانے والی اور جنت سے دور ہونے کے لیے لازمی اور پکا داخلہ ہو چکا ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ شب برات کا ایک اہم پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کی فرمانبرداری کریں، والدین کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جنت ہم سے چھوٹ جائے اور ہم ہمیشہ ہمیشہ کے جہنمی بن جائے۔ اور آقا نے فرمایا جو والدین کا نافرمان ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے، جب فرمانبرداری اور نافرمانی کی آئی، ایک اہم بات کی طرف توجہ دلاؤ کہ جو والدین، کن باتوں میں والدین کی فرمانبرداری کرنی چاہیے اور کن باتوں میں والدین کی فرمانبرداری نہیں کرنی چاہیے، اس کے بارے میں بھی علماء کرام نے بیان فرمایا کہ اگر تمہارے والدین تم کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، اگر تمہارے والدین تم کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، جائز کاموں کا حکم دیتے ہیں، تو ان کاموں کا کرنا، ان کاموں کو اپنانا یہ اولاد کی سخت ذمہ داری ہے۔ نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے، نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اگر وہ جائز کام کا اور نیکی کے کام کا اور خیر کے کام کا حکم دے تب ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرمانبرداری کرنا یہ اولاد پر بڑی سخت ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بعض ہمارے مسلم معاشرے میں ایسے بھی والدین پائے جاتے ہیں جو اپنی اولاد کو نیکی کا حکم نہیں دیتے، ان کو برائی کا حکم دیتے ہیں۔ ایسے بھی اولاد ہم سے ملاقات ہوتی ہے، کئی نوجوان آتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ داڑھی چھوڑ لوں، داڑھی کا میرا ارادہ ہے، لیکن جب گھر میں جاتا ہوں والدہ ناراض ہوتی ہے، کہتی ہے کہ داڑھی کٹوا لو۔ والد صاحب کہتے ہیں کہ تم نے اپنی حالت کو خراب کر رکھا ہے، بوڑھوں کی طرح حالت کر دیے، جاؤ داڑھی کٹوا لو۔ والد داڑھی کاٹنے کا حکم دے رہے ہیں، والدہ داڑھی سے ناراض ہے۔ بچہ بار بار مسجدوں کو جاتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تو بعض ایسے والدین بھی ہیں جو بچوں کو روک دیتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، کہتے ہیں کہ ایسا چپ نماز پڑھنے لگو گے تو گھر کے کام کیسے کرو گے، تمہاری پڑھائی لکھائی کیسے کرو گے۔ تو کئی والدین ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو اپنی اولاد کو نیکی کے راستے کے بجائے برائی کے راستے کی طرف حکم دیتے ہیں۔ ایسے وقت اولاد کیا کرے؟ نیکی کے راستے سے روک کر برائی کا راستہ اگر والدین کہے، کیونکہ انسان کا جو نفس اور شیطان ہے، نفس اور شیطان برائی کی طرف جلد راغب ہوتا ہے۔ والدین اچھائی کا حکم دے تو اچھائی کرنے کے لیے لڑکا بار بار سوچے گا، اس کو بار بار کہنا پڑے گا، لیکن برائی کا حکم دے تو لڑکا آسانی سے مان لے گا۔ نماز سے روک دے تو آسانی سے رک جائے گا، داڑھی سے روک دے تو آسانی سے رک جائے گا، نیکی اور سنتوں سے روکنے کا والدین حکم دے تو اولاد آسانی سے مان لیتی ہے۔ تو اس کے بارے میں علماء نے واضح طور پر فرما دیا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ۔ علماء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے میں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اگرچہ کہ والدین ہی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ برائی کا حکم دے رہے ہیں تو ان کی بات کو نہیں مانا جائے گا، ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اگر کسی کے والدین اپنی اولاد کو، نوجوانوں کو نماز سے روکتے ہیں، داڑھی سے روکتے ہیں، سنت رسول سے روکتے ہیں، اطاعت رسول سے روکتے ہیں،
نیکی کے راستے پر چلنے سے اگر کسی کے والدین روکتے ہیں تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، ان کی فرمانبرداری نہیں کی جائے گی، کیونکہ نافرمانی میں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور والدین کی اطاعت و فرمانبرداری صرف اور صرف جائز کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں اور جائز کاموں میں والدین کی اطاعت کی جائے گی۔ تو بہرحال ضرورت اسی بات کی ہے، والدین بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھے کہ اپنی اولاد کو نیکی کا حکم دے، خیر کے کاموں کا حکم دے، جائز کاموں کا حکم دے۔ ناجائز کاموں کا حکم دیں گے تو ماں باپ کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ ہاں، علماء نے یہاں فرمایا کہ اگر والدین ناجائز باتوں کا حکم دیتے ہیں تو ایسے وقت میں اولاد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی بات کو نہ مانے، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرے، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا کرے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے والدین، تمہارے ماں باپ تم کو شرک کرنے کا حکم دے، شرک کا حکم دے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا بنانے کا حکم دے تو والدین کی اطاعت نہ کرو۔ پھر کیا کریں؟ تو فرمایا کہ اسلام کے راستے کو اختیار کرو، لیکن پھر بھی والدین کے ساتھ روزانہ کے معاملات میں نرمی کے ساتھ پیش آؤ، بھلائی کے ساتھ پیش آؤ۔ وہ شرک کا حکم دیتے ہیں، ان کے حکم کو تو نہ مانو، لیکن ان کی ذات کے ساتھ میں نرمی کا، بھلائی کا اور محبت کا پہلو ہمیشہ قائم رکھو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خوش نصیب ہے وہ اولاد جن کے والدین ان کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، جائز کاموں کا حکم دیتے ہیں، خیر کے کاموں کا حکم دیتے ہیں، نماز و روزے کا حکم دیتے ہیں، صدقات و خیرات کا حکم دیتے ہیں، سنت رسول کا حکم دیتے ہیں، اپنے چہروں کو داڑھیوں سے سجانے کا حکم دیتے ہیں۔ یقیناً وہ اولاد خوش نصیب ہے جن کے ماں باپ ان کو جائز کاموں کا حکم دیتے ہیں۔ تو والدین کی نافرمانی یہ اتنا بڑا گناہ ہے، آقا نے فرمایا کہ شب برات میں بھی ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ اسی طرح شب برات کا ایک دوسرا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب برات میں کئی گنہگاروں کی بخشش ہوگی، لیکن جو شخص رشتہ داری کو توڑنے والا ہے، رشتہ داری کو منقطع کرنے والا ہے، رشتہ داروں سے اپنے آپ کو دور رکھنے والا ہے، رشتہ داریوں سے دراریں پیدا کرنے والا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری توڑنے والے سے متعلق فرمایا، جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، رشتہ داروں کا خیال نہیں کرتا، رشتہ داروں سے بھاگتا ہے، ان سے اپنے چہرے کو چھپاتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا لا تنزل الرحمت علی قوم فیہم قاطع رحم۔ آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر اپنی رحمت نازل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس قوم پر، اس جماعت پر، اس گروہ پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو نازل نہیں کرتا جس قوم میں کوئی ایک رشتہ داری کو توڑنے والا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! کوئی ایک رشتہ داری کو توڑنے والا، رشتہ داری کو ختم کرنے والا ہوتا ہے، ایسی قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ آج کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں اللہ کی رحمت رہی ہے، ہم خدا کی رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں، لیکن آقا فرماتے یاد رکھ لو جس قوم میں کوئی ایک رشتہ داری کو توڑنے والا ہوتا ہے، اس ایک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس قوم پر اپنی رحمتوں کے نزول کو روک دیتا ہے، جو رشتہ داری کو توڑتا ہے۔ اور آج ہماری مسلم معاشرے کی کیا کیفیت؟ ایسی رشتہ داریوں کو توڑنا، رشتہ داریوں سے لڑائی جھگڑے کرنا، رشتہ داروں سے دور بھاگنا اور رشتہ داروں سے نفرت رکھنا آج مسلم معاشرے میں بڑی سر فہرست نظر آتے ہیں۔ بہت سارے لوگ برجستہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی سے ایک جھگڑا ہوا یا میری بہن سے ایک مرتبہ کسی معاملے میں جھگڑا ہوا، اس تاریخ سے لے کر آج تک 10 سال ہو چکے، میں اپنے بھائی کے چہرے کو نہیں دیکھا، میں اپنی بہن کے چہرے کو نہیں دیکھا۔ بڑے فخر سے کہتے ہیں
بڑے ناز سے کہتے ہیں اور اس میں اپنے آپ کے لیے باعث عزت سمجھتے ہیں کہ میں نے اس تاریخ سے لے کر آج تک اپنی بہن اور بھائی کا چہرہ نہیں دیکھا۔ لیکن یاد رکھ لے، رشتہ داریوں کو توڑنا، رشتہ داروں سے دور بھاگنا، یہ عزت والی بات نہیں ہے، یہ فخر والی بات نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو رشتہ داری کو توڑتا ہے اس قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ اور ایک حدیث پاک میں آقا فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع رحم، آقا فرماتے ہیں جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا جو رشتہ داری کو توڑتا ہے، کیونکہ رشتہ داری، حدیث کے الفاظ ہے، آقا نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے رشتوں کو پیدا کیا، رشتہ داری کو پیدا کیا، تو یہ رشتہ داری اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے لگی، خدا کے عرش سے رشتہ داری چمٹ گئی اور رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی کہ مولا میں تیرے عرش سے چمٹی ہوئی ہوں، تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ مولا جو مجھ سے جوڑے، جو مجھ کو قائم رکھے، یعنی رشتہ داری کو نہ توڑے، مجھ سے ہمیشہ ملے رہے، مولا جو مجھ سے ملے تو اس سے مل جا، اور جو مجھ سے کٹ جائے مولا تو بھی اس سے رشتہ توڑ دے۔ یہ رشتہ داری اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، عرض سے چمٹ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ہے۔ اور حدیث پاک میں پیارے آقا نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خود رشتہ داری سے فرمایا کہ اے رشتہ داری، اے قرابت، میں تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ من وصلک وصلنی، جو تجھ سے اپنا رشتے کو جوڑ لے گا میں اس سے اپنا رشتہ جوڑ لوں گا، اور جو تجھ سے رشتے کو توڑ لے گا میں اس سے اپنی رحمت کے رشتے کو توڑ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو رشتہ داری ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ہم نے اس کو معمولی سمجھ لیا ہے، ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ رشتہ داری ہے، کسی کے نہ ملنے سے، کسی سے دشمنی کرنے سے ہم کو کیا نقصان ہوگا، نہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو رشتہ داری سے جڑے گا اللہ اس سے جڑے گا، جو رشتہ داری کو کاٹے گا اللہ اس سے اپنے رشتہ رحمت کو کاٹ دے گا، رشتہ محبت کو اللہ تعالیٰ کاٹ دے گا جو رشتہ داروں سے رشتہ داری توڑتا ہے۔ تو شب برات میں یہ ایک اہم پیغام دیا گیا کہ جو رشتہ داروں کو دور بھاگتے ہیں، رشتہ داروں کی مدد نہیں کرتے، ان کی ضرورتوں کا خیال نہیں کرتے۔ اور صحیح حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری مسلم کی صحیحین کے حدیث پاک ہے، حضور کی بارگاہ میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ مطہرہ ام المؤمنین نے عرض کیا کہ آقا میری غلام باندی تھی، میں نے اس باندی کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا، اس باندی کو میں نے آزاد کر دیا۔ آقا نے فرمایا کیا واقعی تم نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا؟ ام المؤمنین نے عرض کیا کہ آقا ہاں میں نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر تم اس باندی کو آزاد نہ کرتی، اگر اس باندی کو آزاد نہ کرتی اور اس باندی کو اپنی خالہ کی اولاد کو دے دیتے، اپنی خالہ کی اولاد کو ان کی خدمت کے لیے، ان کی ضرورتوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اگر اس باندی کو تم دے دیتے تو اللہ تعالیٰ تم کو بڑا اجر عطا فرماتا، بڑا ثواب عطا فرماتا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک مسکین کو خیرات کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے تو اس کو ایک ثواب ملتا ہے، ایک اجر ملتا ہے، لیکن اگر کوئی اپنے رشتہ دار میں، اپنے رشتہ داروں میں کوئی محتاج ہے، محتاج رشتہ دار کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک نہیں بلکہ 2 اجر عطا فرماتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا کہ ایک تو خیرات کرنے کا ثواب، دوسرا رشتہ داری کے ساتھ نرمی کرنے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو پہلے ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم رشتہ داروں کا خیال کریں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم دوستوں کی مدد کریں گے، ہم غیروں کی مدد کریں گے۔ مدد کرنا برا نہیں ہے، مدد کریں ضرور کریں، لیکن پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کون زیادہ ضرورت کا حقدار ہے، کون محتاج ہے۔ اپنے خاندان پر نظر ڈالے، اپنے خاندانی رشتہ داروں پر نظر ڈالے، اپنے بھائیوں بہنوں پر نظر ڈالے، جو بھی رشتہ دار ہے ان پر نظر ڈالے، وہ زیادہ حقدار ہے
اور آقا فرماتے ہیں جو رشتہ داروں کے ساتھ جتنا نرمی کرے گا اس کا تعلق اللہ سے اتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ تو بہرحال ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے۔ پھر بھی ایک سوال ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں ہم تو اچھے ہیں، رشتہ داروں سے ملنا چاہتے ہیں، ان سے تعلق کو قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے رشتہ دار ایسے ہیں جو ہم سے تعلق قائم نہیں کرنا چاہتے۔ یہی ایک مسئلہ ایک صحابی رسول پیارے آقا کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہو گئے، عرض کرنے لگے کہ حضور بات یہ ہے کہ میرے چند رشتہ دار ہے، میرے چند رشتہ دار ہے، میں ان سے اپنے رشتے کو جوڑنا چاہتا ہوں، میں ان کے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہوں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، میں ان کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہوں۔ آقا میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، ملتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے بھاگتے ہیں، مجھ سے ملتے نہیں ہیں۔ میں ان کے ساتھ بردباری کرتا ہوں، نرمی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ جہالت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ آقا میں ان کے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ تو قربان جائے پیارے آقا نے بڑے پیارے جملے ارشاد فرمائے، فرمایا ہے میرے صحابی جس طرح اگر تم کہہ رہے ہو ویسا ہی ہے، وہی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ تم رشتہ داروں کے ساتھ ملتے ہو، وہ تم سے رشتہ توڑتے ہیں، تم ان کے ساتھ نرمی کرتے ہو، وہ تمہارے ساتھ سختی کرتے ہیں، تم ان کے ساتھ حلم و بردباری کرتے ہو، وہ تمہارے ساتھ جہالت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں میرے صحابی گھبراؤ نہیں، جب تک تم اس کیفیت پر، اس صفت پر برقرار رہو گے، اسی عادت پر جمے ہوئے رہو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک مددگار کو پیدا کرے گا جو خدا کی طرف سے تمہاری مدد کرتا رہے گا، خدا کی طرف سے تمہارا مددگار بنے گا، تم کو ان کے نقصانات پہنچانے سے، ان کا برا چاہنے سے، ان کی جہالت سے تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ اللہ کی امداد غیبی تمہارے ساتھ میں ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی رشتہ دار اگر ہم سے بھاگتا بھی ہے، ہم سے ملنا نہیں چاہتا، پھر بھی ہم اس سے اپنے رشتے کو قائم کریں، اب اس کے رشتے کو مضبوط کریں، یہ نہ دیکھیں کہ رشتہ دار برا ہے، بلکہ اس رشتہ داری کو پیدا کرنے والا عرش والا رب ہم سے خوش ہوگا۔ اس عرش والے رب کو راضی کرنے کے لیے ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنی چاہیے، ان کو معمولی نہ سمجھے، ان کے ساتھ رشتہ محبت کو، رشتہ الفت کو، رشتہ پیار کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے، کیونکہ شب برات کا بھی یہی پیغام ہے کہ جو شخص جتنا رشتہ داری کو توڑے گا اللہ تعالیٰ شب برات میں بھی اس کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ تو الغرض خلاصہ کلام یہ ہے کہ شب برات میں بہت سارے پیغامات ملتے ہیں، رشتہ داری کو توڑنے والوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے، والدین کے نافرمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے، جادوگروں کاہنوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے، جو جس گناہ میں مبتلا ہے ان تمام کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اے خدا کے نافرمانوں، اللہ تعالیٰ شب برات میں اگر اسی عمل پر تم باقی رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش نہیں فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو شب برات کی اس مقدس رات کے پیغام کو سمجھنے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس مقدس ماہانہ عملی تربیتی و اصلاحی اجتماع میں جتنے لوگ شامل ہیں مولا اپنے فضل و کرم سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ طفیل سے ہر ایک کو پیارے آقا کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک آخری بات جیسا کہ حافظ سمیع اللہ قادری صاحب نے آپ کے سامنے اعلان کیا کہ کل